ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اس ذات باری تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا اور ایک عظیم نعمت اسلام کی شکل میں ایمان کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس پر جس قدر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے کم. ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین نے جو دولت عطا کی ہے اس دولت کے تقاضے کیا ہیں؟ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی طرف بھیجا کیوں ہے؟ زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ان سارے مقاصد کو ہم پورا کریں اور اسلام پہ مکمل طور پر کاربند ہو جائے، داخل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اسلام میں مضبوطی سے، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا، ذمہ دار شخص ہو یا عام سماج کا آدمی ہو، ہر مسلم فرد کی یہ ذمہ داری ہے وہ اسلام کی عظیم نعمت کی قدر کرے اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. یہی نعمت اسلام اللہ رب العالمین کے مقبول ہے. اس کے علاوہ جتنے سارے ادیان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب کے سب فرضی ہیں. اللہ رب العالمین کا برایا دین، پسندیدہ دین، مقبول دین، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا کرے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا، دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا، وہ اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے تھے. آپ کی تعلیم بھی رحمت تھی، آپ کی سنتیں بھی رحمت تھی، آپ کا دین بھی رحمت تھا، مگر لوگوں نے اس کو مختلف راستوں میں، مختلف زندگی کی مختلف شکلوں میں پیچیدگیاں پیدا کی ہیں، پروپیگنڈے پیدا کیے ہیں، سختیاں پیدا کی ہیں. اسلام سہل ہے، دین آسان ہے، دین میں سختی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے
اس دین کے اندر ایسی ملاوٹیں پیدا کی ہیں، بدعت و خرافات کا ایسا سیلاب پیدا کیا ہے، دین اسلام بدنام ہوتا ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنا مشکل لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین آسمان سے نازل کیا ہے اور یہ دین پسندیدہ دین ہے، اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے ہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و سرخروئی اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم ہی باعزت رہو گے، تم کو غلبہ حاصل ہوگا، تم کو عزت حاصل ہوگی، تم کو مارا پیٹا نہیں جائے گا، تم کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، تم کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ تم گھبراؤ مت، فلا تہنوا ولا تحزنوا، ٹینشن مت لو، غمگین مت ہو، تمہیں غلبہ حاصل، تمہیں کو غلبہ حاصل ہوگا، تمہیں سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ہم سوال کریں اپنے آپ سے، کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ کیا ہم ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اسلام کے راستے پر ہم کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں اسلام کتنا زیادہ ہے؟ ہماری زندگی میں اسلام کتنا زیادہ ہے؟ ہم اسلام والے کتنا ہیں؟ اسلام پر عمل کرنے والے کتنے ہیں اور اسلام کی مخالفت کرنے والے کتنے ہیں؟ سنت اور توحید پر چلنے والے کتنے ہم ہیں؟ بدعات اور خرافات کے اندر ہم چلنے والے کتنے ہیں؟ یہ محرم پہلا مہینہ ہے، محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ سوچئے یہ محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عزت و احترام والا مہینہ ہے، ترقی اور کامیابی پانے والا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی یا سال کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ بدعات و خرافات سے ہوتی ہے، اللہ کی معصیت سے ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان ایسے ہی دل سے کمزور ہوتا ہے جیسے کپڑا کمزور ہوتا ہے، ایمان ایسے ہی کمزور ہوتا ہے جیسے ہمارا رات کا کپڑا پہنتے پہنتے استعمال کرتے کرتے کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایسے ہمارا رات کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے، ایمان کو مضبوط اور دوبالا بنا دے۔ یہ ہم سب کو اور آپ سب کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین کر کے آئے تھے، آپ کی تعلیم بھی رحمت تھی اور آپ کا طریقہ بھی رحمت تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس تعلیم کو چھوڑ کر مختلف قسم کے راستے اختیار کر لیے کہ ایک مسلمان کو اسلام سیکھنے میں کنفیوژن پیدا ہو ہے۔ ایک مسلمان آج مطمئن نہیں ہے کہ حق کیا ہے، آج مسلمان کنفیوژن کا شکار ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام نازل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے اور صحابہ اکرام نے اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچایا ہے، لیکن آج کیا ہے کہ ایک مسلمان دین اسلام کے لیے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، اسلام کے لیے اس کو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ اسلام صحیح کیا ہے، صحیح دین کیا ہے۔ تو آئیے ہم جانیں کہ قرآن و حدیث جو سب سے صحیح اور خالص چیز ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب یہ سب سے صحیح کتاب ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پیاری بات ہے۔ اللہ کے نبی ہر جمعے کے خطبے میں کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدی حدی محمد، سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان کنفیوژن کا شکار ہے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، تو یہ سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، پڑھیں اللہ کے کلام کو، قرآن کو، صحیح دین کا پتہ چلے گا۔ محرم الحرام یہ اسلامی تاریخ کا یا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ پہلا مہینہ تھا، لیکن لوگوں نے اس مہینے کے اندر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں اور لوگ اس کو اسلام کے نام پہ یاد کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ بڑے درجے سے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کرتے، فلاں یہ نہیں کرتے، فلاں یہ نہیں کرتے، یہ مسلمان ہیں کیا؟ اور غیر مسلموں کے درمیان مسلمان کی پہچان یہی بدعت و خرافات ہے۔ مسلمانوں کی جو بدقسمتی ہے، مسلمانوں کے اندر بدعت و خرافات داخل ہو چکا ہے، اس بدعت و خرافات کے ذریعے سے نان مسلم کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان اسلام کا معیار سمجھا جاتا ہے، اسلام کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اب محرم کے مہینے میں جو ہمارے سماج میں، جو ہمارے معاشرے میں، جو ہماری سوسائٹی میں، مسلم سماج میں جس قدر بدعت و خرافات پائی جا رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ دیکھ لیجیے اور
سماج کو دیکھ لیجیے، ایک مسلمان کو دیکھ لیجیے اور ایک ہندو کو دیکھ لیجیے. غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا یہی بنیاد ہے، جو کر رہا ہے یہی مسلمان، مگر حقیقت میں اسلام کچھ اور ہے. حقیقت میں اسلام کچھ اور ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. دیکھو اللہ رب العالمین کی کتاب میں، اللہ رب العالمین کی کتاب لوح محفوظ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے یہ 12 ہے؟ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جو اس دن سے ہے جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، جس دن سے یہ دنیا قائم ہے، جس دن سے یہ سورج اور چاند کا نظام چل رہا ہے، اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ حرمت والا ہے. ایک مہینہ حرمت والا، 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون ہے 4 مہینے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں اور 3 مہینے کے بارے میں کہا 3 لگاتار ہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ جو ابھی اس سے پہلے گزرا، محرم کا جو چل رہا، 3 مہینے لگاتار ہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور ایک شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ حرمت جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ یہ بڑا محترم ہے. اس مہینے میں اللہ کی معصیت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. یوں تو اللہ کی نافرمانی ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب حرمت والا مہینہ ہے تو الگ ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے. ان مہینوں میں اللہ کی معصیت بالکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ یہ ذالک الدین القیم، یہ ٹھوس دین ہے، یہ ٹھوس تعلیم ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا سماج، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان حرمت والے مہینوں کو پامال کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حرمت والے مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معصیت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ہمارے اور سماج میں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں حرمت والا مہینہ چل رہا ہو، دوسرا مہینہ چل رہا ہو، ہمارے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے کی زندگی کے اندر آپ تاریخ دیکھ لیجیے، زمانہ جاہلیت کے اندر حرمت والے مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے. حرمت والے مہینے کا وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، قتل کرتے تھے. کون سی کی برائی نہیں تھی زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کرتے نہیں تھے. لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا تھا الرٹ ہو جاتے، جنگ بند ہو جاتی، لوٹ مار ختم ہو جاتا تھا، قتل و غارت کی زمین فساد بالکل بند ہو جاتا تھا، حرام خوری بند ہو جاتی تھی، اللہ کی معصیت ختم ہو جاتی تھی. یہ کافر رہتے ہوئے حرمت والے مہینے کا اس قدر احترام کرتے تھے. ہم مسلمان اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا سجدہ کرنے والے، اللہ کی توحید کا گڑ گانے والے، سنتوں کا دم بھرنے والے، اگر ہم مسلمان رہتے ہوئے بھی حرمت والے مہینے کا احترام نہ کر پائے تو پھر ہماری زندگی پر افسوس ہے، ہماری زندگی پر افسوس ہے. کافر رہتے ہوئے حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے مہینے کی قدر کرتے تھے، گناہوں اور معصیتوں سے بچتے تھے. اور ہم مسلمان رہنے کے بعد بھی ایمان کی تعلیم کو نہ سمجھ سکے، اسلام کے راستے کو نہ سمجھ سکے اور حرمت والے مہینے کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے تو پھر یہ ہمارے مسلمان ہونے پر افسوس ہے، ہمارے مسلمان ہونے پر یہ افسوس ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس حرمت والے مہینے محرم الحرام کی بڑی فضیلت بیان کی. یہ محترم مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل نفلی روزہ یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کا روزہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. سوچئے اللہ رب العالمین کا سارا مہینہ ہے. رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے، حرمت والے مہینے کا احترام ہونا چاہیے. رمضان مبارک کے روزے جب فرض نہیں ہوئے، رمضان کا روزہ جب فرض نہیں ہوا تھا تو یہ مسلمانوں کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو، عاشورہ کو روزہ رکھیں. یہ فرض، روزے کی فرضیت سے پہلے
محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، مگر جب روزہ فرض ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کو ختم کر دیا، لیکن اس کا جو نفل ہے، اس کا جو استحباب ہے باقی ہے، فرضیت ختم ہو گئی، فرضیت منسوخ ہو گئی۔ روزہ رکھنا کمپلسری نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت ہے، اس کا استحباب باقی ہے۔ روزہ رکھنا نفلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے، واجب ختم کر دیا گیا، کمپلسری ختم کر دیا گیا، فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن 10ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اپنے سماج کو دیکھ لیجیے، ایک طبقہ ہے اس دن کے اندر ماتم مناتا ہے، غم کا دن سمجھتا ہے، دوسرا طبقہ ہے خرچ کرتا ہے، شربت پلاتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ کیا یہی اسلام؟ کیا یہی اسلام کا راستہ ہے؟ کیا یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں عاشورہ کے روزے کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ روزے کی فرضیت ہے اور اسلام ابھی نہیں آیا تھا، پیارے نبی علیہ السلام رسول نہیں بنائے گئے تھے، نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قریش کے لوگ اور کافر لوگ روزہ رکھتے تھے، اور آج کے مسلمان کیا سمجھتا ہے عاشورہ کا روزہ رکھا جائے گا قتل حسین کے نام پر۔ بہت سارے مسلمان قتل حسین کے نام پر روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی نہیں بنائے گئے تھے، اسلام ابھی نہیں آیا تھا، رسول رحمت اللہ علیہ نہیں بنائے گئے تھے۔ مکہ کے اندر قریش کے لوگ اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روز 10ویں محرم کے روز قبیلہ قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ کا پردہ تبدیل کرتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں میں یا ہمارے سماج میں یا ہماری حالات میں 9 ذوالحجہ کو خانہ کعبہ کا قلعہ بدلا جاتا ہے، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن حرم خالی ہوتا ہے، سارے لوگ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اس دن بیت اللہ کا غلاف تبدیل کے آج کے وقت میں بیت اللہ کا غلاف 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے روز تبدیل کیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر 10 محرم کو تبدیل کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کے لوگ اسلام سے پہلے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی روزہ رکھتے، نبی نہیں بنائے گئے، روزہ رکھتے تھے، اور جب اللہ کے نبی نبی بنائے گئے اور پھر آپ پر دین نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ آپ عاشورہ کے روز روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی، ایک عزت حاصل ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس روز عاشورہ کے روز فرعون جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا وہ ہلاک و برباد ہوا تھا، ڈبایا گیا تو اس کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس دن کی خوشی کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے کہا میں موسیٰ جو ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنے بھائی سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں شکرانے کے طور پر، کیونکہ فرعون اس نے ہلاک کیا۔ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، معصوم بچے ہوتے تھے، جو روزہ رکھنے کے مکلف نہیں ہیں، نابالغ بچے ہیں، وہ بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابیات بیان کرتی ہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی وہ روتے تھے، ان کو پیاس لگتی تھی جھلکتے تھے، پانی مانگتے تھے، ہم ان کے لیے کھلونے پیش کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، بچوں کو روزہ رکھنے کا مکلف بنایا جا رہا ہے۔ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، عہد نبوی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ صحابیات بیان کرتی ہیں جب ان کو بھوک اور پیاس لگتی تھی، بچے بلکتے اور روتے تھے، تو صحابیات کہتی ہیں کہ ہم ان کے لیے کھلونے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ہمارے بچے روزہ رکھنے کی ان کی تربیت ہو، ٹریننگ ہو، اور پھر یہ کھیلنے میں، کودنے میں اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہے اور بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہو جائے اور شام کو ہمارے ساتھ افطاری کرے۔ یہ رہا صحابہ کا سماج، یہ رہا صحابہ کا طریقہ، یہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ رہا محرم الحرام کی فضیلت اور محرم الحرام کے روزے کی
فضیلت آج ہم اپنے سماج کے زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کھیل کھلایا جاتا تھا اور آج کیا کھیل کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہم دیکھیں کہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور 10 محرم کے روزے رکھنے کی تاکید کی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں بھی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یہود کی مخالفت کرنے کے لیے۔ نہیں باقی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا مکلف بنایا گیا ہے تاکہ دونوں کی عبادتیں مل نہ جائے، مشابہت نہ پیدا ہو جائے، اتحاد نہ ہو جائے۔ ان کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کی تعریف و ترغیب کی ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ کا ایک سانحہ سن 61 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ، اس شہادت کے نتیجے میں اہل بدعت، اہل تشیع اور مختلف قسم کے لوگوں نے اسلام کے نام پر ایسی تعلیمات ایجاد کر لی اور ایسی چیزیں گڑھ لی جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، جس کو بیان کرنا ایک بہت درد کی بات ہے، بہت ہی کلے ابو کو آتا ہے۔ ایسی تعلیمات لوگوں نے کر لی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر ایسی داد اور خرافات کا سیلاب پھیلا ہوا ہے کہ لوگ اس قدر جاہل اور ان پڑھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین کے نام پہ اتنے لوگ ٹھگ رہے ہیں، لوگ اتنا بیوقوف بن رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو فضیلتیں ہیں، محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، محرم الحرام کا جو مقدس اور محترم مہینہ ہے، یا محرم الحرام کے تصویر و تاریخ میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، وہ سارے چیزوں کا سسٹم، وہ ساری بنیاد، وہ سارا فاؤنڈیشن وہ جا کر کے حضرت حسین سے آگے مل جاتا ہے۔ یہ جہالت ہے بتائی گئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، خود حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین کے والد حضرت علی شہید ہوئے، اور ان سے پہلے حضرت عثمان شہید ہوئے، ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جو بدری صحابی ہیں، جن کا مقام اور اسلام میں بہت اونچا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی ایک درد ہے، ایک درد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہادت حسین کے نام پر کوئی ایسا کام کیا جائے جس چیز کی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے طریقے میں ہے ہی نہیں جو اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے کپڑے کو پھاڑے، اپنے گریبان کو پھاڑے، یا اسی طریقے سے جاہلیت کی پکارے۔ زمانے جاہلیت کے اندر نوحہ اور ماتم عام تھا، کوئی مرتا تھا، کوئی ختم ہوتا تھا، باقاعدہ کرائے پر عورتیں خریدی جاتی تھیں اور وہ آ کر کے نوحہ اور ماتم کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیعت کے اندر جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، چاہے بالخصوص عورتیں جب یہ مسلمان ہوتی تھی، آپ علیہ السلام بیعت دیتے تھے، معاہدہ کرتے تھے، ایگریمنٹ دیتے تھے، تم یہ اقرار کرو کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ عورتوں سے بالخصوص آپ ایگریمنٹ دیتے تھے، تم مسلمان ہو رہی ہو، تم یہ اقرار کرو، وعدہ کرو، اللہ سے عہد و پیمان کرو، تم یہ نہیں کرو گی، یہ گناہ نہیں کرو گی، یہ گناہ نہیں کرو گی، اور اس میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ نوحہ ماتم یہ ہماری شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ غم منانا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کا غم منائیں 4 دن کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بدری صحابہ کی آپ تاریخ پڑھ لیجیے، بدر میں شہید ہونے والے، احد کے میدان میں شہید ہونے والے، خندق میں شہید ہونے والے، فتح مکہ میں شہید ہونے والے، ہماری تاریخ شہداء کے خون سے بھری پڑی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہم کس کس کا غم منائیں گے، کس کس کو چھوڑیں گے؟ حضرت حنظلہ شہید ہوئے جو بالکل جوانی میں شہید ہوئے، آپ کے چچا حمزہ شہید ہوئے جو بالکل نوجوان تھے، سید الشہداء ان کو کہا گیا۔ ہماری اسلامی تاریخ شہیدوں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے، کوئی ایسا دن نہیں بچے گا جس دن غم نہ منانا پڑ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا دین عطا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے، ہم کھرے اور کھوٹے کے درمیان بالکل آنکھ بند کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، دین کو سیکھیں، اسلام کو سیکھیں، اللہ رب العالمین نے کون سا دین ہم کو دیا ہے اور کس دین پر چلنے کے ہم سب کو پابند بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں، پڑھائیں، اپنے بال بچوں کو سکھائیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ یہ سماج کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی شخص گمراہ نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے اور دین اسلام سے انحراف کا شکار نہ ہو جائے۔ آج کے ماحول میں بدعت و خرافات کا جہاں سیلاب ہے، وہیں پر ایک بہت بڑا فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ ہماری کتنی بہنیں اور ہماری کتنی بیٹیاں دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں سے جا کے مل رہی ہیں، یہ سماج کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ضرورت ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو ہر صبح و شام گھروں کے اندر ہمارے والدین، ہمارے سرپرست، ہمارے ذمہ دار اپنے بال بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیا ہے دین صلی اسلام کی تعلیمات کیا ہے، صحابہ اکرام نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان تعلیمات کو اپنے بال بچوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان پڑھیں، پڑھائیں۔ دعا ہے بلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر تو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر توحید اور توحید کی سنت پر قائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه